स्पीकर, आज वैसे भी अगस्त का महीना बलूचिस्तान के लिए बहुत ही तकलीफ़ और मुश्किलात का बायस बनता है। अगस्त का कोई भी ऐसा दिन नहीं जो बलूचिस्तान के लोगों में आंसू, हाय, सिसकियाँ और दुख का बायस ना बना हो। बिलखुसूस जब 8 अगस्त 2016 का जो दो वाक़यात हुए, जिसमें पहले वकला एक सीनियर वकला बिलाल कासी साहब को शहीद किया गया, तो उसके जस्त खाकी या अस्पताल में जो रखा हुआ था, उसको देखने के लिए वकला बरादरी के तमाम सीनियर वकला बलूचिस्तान के, जो बलूचिस्तान के अनमोल कानून और आइन के मामलात को समझने वाले नगीने थे या माहिरीन थे, वो सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। सिविल अस्पताल पहुँचने के बाद, इतने बड़े साने के बाद, जब हुकूमत और हुकूमती इदारों को इसका इल्म था, होना तो ये चाहिए था कि हॉस्पिटल्स, वो किसी भी दुनिया के तमाम ममालिक में हॉस्पिटल्स को, मसाजिद को, मदरसों को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को वो दुनिया का सबसे पुरअमन, सबसे महफूज जगह समझा जाता है। लेकिन वहाँ अस्पताल में जान बचाने की बजाय 8 अगस्त 2016 को 57 और वकला की जानें एक बम धमाके में ले ली गई। इसमें 4-5 और भी मासूम बेगुनाह शहरी वहाँ पर शहीद हुए, जिनकी कुल तादाद जनाबे वाला 64 बनती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ 64 जिंदगियाँ नहीं थी जनाबे वाला, इन सब के आप जब कभी, मैं 8 अगस्त को 2 फंक्शंस में गया। एक बाज मोहम्मद काकड़, हमारे मरूम दोस्त, सीनियर वकील, बलूचिस्तान के नामवर वकील, उनके भाई जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर एक प्रोग्राम तरतीब दिया था उनके याद में। तो वहाँ पर जो तस्वीरें लगी हुई थी, मैं देख रहा था, तो हर तस्वीर एक तारीख़ है। वो 64 तस्वीर जब मैंने देखी, तो उसमें से एवरेज अगर आप उनके उम्र का अंदाज़ा लगाएं तो 50 से 55 साल की उम्र में थे। तो जब मैंने कहा कि ये 50-55 साल एक शख्स का उम्र, और किसी भी जगह पर ह्यूमन कॉस्ट, उसका फाइनेंशियल कॉस्ट, उसका इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं, हमारी सोसाइटी में तो नहीं किया जाता। तो जनाब वाला जब 64 को मैंने 50 साल के हवाले से ज़रब दिया, तो आप अंदाज़ा करें, एक शॉकिंग सी रियलिटी मेरे सामने आई। और आप भी कि ये बलूचिस्तान के 3200 साल बनते हैं। यानी इन 64 अफराद की ज़िंदगियाँ इज्तिमाई तौर पर बलूचिस्तान का 3200 साल बनते हैं। ये 3200 साल की मेहनत, माहों की मेहनत, उनके वालिदैन की मेहनत, उनके असातिज़ा की मेहनत, इन इदारों में उनकी शब रोज़ की प्रैक्टिस, धूप में, छाहों में, जाड़े में, सैलाब में, परेशानियों में, गुर्बत में, पता नहीं फाके में जिस तरह की उन्होंने तालीम हासिल की होगी इन वकला ने। ये 64 बलूचिस्तान के जो हमारे मायानाज वकील थे, इनमें 57 वकला और बाकी उनके कुछ स्टाफ के लोग, ये 3200 साल को जनाबे वाला सिर्फ 3 सेकंड में जो है उन सबको लुक़्मा अजल बना दिया गया। फिर जब आप थोड़ा सा और इसको गौर से देखें, ये 8 अगस्त को सिर्फ अगर आप 57 वकला, इनमें से अगर आप इनकी उम्र को छोड़ दें, वो चलो उनके वालिदैन की मेहनत थी, उन्होंने इनको पाला पोसा, मेहनत की, लेकिन उनका 20 से 30 साल हर किसी का एक्सपीरियंस था कानून और आहीन के मामलात में। बलूचिस्तान में ऐसे मायनाज कानूनदान माहिरीन बहुत कम पैदा होते हैं। 30 से 35 साल, किसी का 25 साल, अगर आप एवरेज भी लगा लें कि इनका जनाबे वाला अगर 20 से 25 साल इनकी जो है तजर्बा था, तो ऐसे समझे आहीन और कानून के मद में बलूचिस्तान को 1100 साल, 1100 साल का बलूचिस्तान को नुकसान हुआ है। कोई 20-30 साल का तजर्बा मामूली तजर्बा नहीं होता। जब एक वकील के साथ 20 से 25 से 30 साल का तजर्बा होता है, जब आप इस 30 से 25 साल के तजर्बे को इन सब का इज्तिमाई तौर पर देखेंगे, तो ये एक सूबे के 1100 साल का कानून और इल्म रखने वाले दिमागों का नुकसान था। कौमें जब इतनी बारीक बीनी से अपने तकलीफ और मुश्किलात को देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह का तकलीफ और मुश्किल, इस तरह के हादसात, इस तरह की जो है लोगों को जो है नुकसान ना हो। जब हम इस प्रोग्राम में गए, वकला बरादरी पूरे पाकिस्तान से आया हुआ था। मेरे लिए तो सिर्फ शर्म की बात यह थी कि मैं एक असम्बली का मेंबर हूं, बैठा हुआ हूं, तो मुझे किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, किसी ने भी एक तकरीब भी 8 अगस्त के शोधा के हवाले से मुनक्किद नहीं किया। यानी किसी सूबे के 3200 साल एक लुक़्मा अजल बन जाए एक बम धमाके में, 1100 साल, 1100 साल के दिमाग, आइन और कानून से भरे दिमाग या तजर्बा जो है वो लुक़्मा अजल बन जाए 1 मिनट के बम धमाके में।
اور اس کے بعد صوبائی حکومت ہر سال کم از کم اس حوالے سے اس کو ایک بہت بڑا تعزیتی ریفرنس منعقد کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد، معاملات کو سمجھنے کے لیے کہ اب سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں یا بہت سی چیزیں ہم برابر کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہر سال 8 اگست کے حوالے سے حکومت کو ایک مکالمہ کرنا چاہیے تھا کہ بلوچستان سے یہ خوف کے اندھیرے کیوں ختم نہیں ہو رہے ہیں، یہ خوف کے بادل بلوچستان سے کیوں نہیں جٹ رہے ہیں، یہ خون خرابے کی جو بلوچستان میں ہر روز سڑکوں پر گری ہوئی لاشیں ہیں، خون کے دبے ہیں، یہ کیوں کم نہیں ہو رہے ہیں۔ لہذا 8 اگست کو یوم مکالمہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد بلوچستان کا کوئی اور دماغ، کوئی اور لاش، بلوچستان میں کوئی اور اس طرح کا حادثہ رونما نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے جناب والا، لال محمد کاکڑ صاحب نے، ڈاکٹر لال محمد کاکڑ صاحب نے، ان کے بھائی باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے، انہوں نے پورے پاکستان سے سارے وکلا برادری کے سینئر وکلا کو بلایا تھا، اپنے خرچے پہ اپنے توسط سے یہاں پر ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا، اور وہ ایک مکالمے کی شکل تھی جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی تھی، تمام اکابرین بھی تھے، وکلا بھی تھے، سول سوسائٹی کے بھی لوگ تھے۔ اسی طرح دوسرے دن میں خود احتراماً بلوچستان ہائی کورٹ میں جب انہوں نے ایک ریفرنس منعقد کیا تو اگلے دن صبح کے وقت میں وہاں پہ بھی گیا تاکہ میں وکلا کی وہ باتیں تو سن لوں جو وہ حکومت بلوچستان کو یا کسی حکومت پاکستان کو یا ریاست کو پہنچانا چاہتی ہیں۔ مجھے پتا تھا کوئی نہیں سننے والا آئے گا، لیکن کم از کم ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ان کی باتیں سن کر اسمبلی میں تو لے آؤں۔ اور اس دن جب میں نے ان کی باتیں سنی، میں یہ قرارداد اسی توسط سے لے آیا کہ وہاں پر جب 8 اگست 2016 کا واقعہ ہوا تو جناب والا آئین کے آرٹیکل 184، اگر آپ کہتے ہیں میں پڑھوں گا، یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کا، آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جناب انور ظہیر جمالی صاحب نے ایک کمیشن کی تشکیل کی جس کو کوئٹہ کمیشن کا نام دیا گیا، اور اس کمیشن کی سربراہی کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام تجویز کیا گیا، ان کو نامزد کیا گیا۔ گو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے شروع سے ہی اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ بہت سی وجوہات تھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ہیں ذاتی طور پر ان وکلا کے ساتھ تعلق ہیں، مراسم ہیں، ان کی ہمدردیاں ہیں، اور اس نے ان کو خط لکھا ہوا ان کے خاندان کے لوگوں کو، لیکن خیر ان تمام چیزوں سے قطع نظر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس کمیشن نے تقریباً 56 روز تک کوئی 50 کے قریب افراد کے جو ہیں وہ رپورٹس یا ان کے گفت و شنید یا ان کے جو ہے معلومات جو ہیں وہ قلم بند کی، یعنی 56 روز میں یہ رپورٹ کمیشن نے جو ہے یہ مکمل کیا، اور یہ رپورٹ کی کاپی میرے پاس اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے۔ جب یہ رپورٹ کی تشکیل ہو رہی تھی کوئٹہ کمیشن کی، میرا بالخصوص ضیاء جان میرے چھوٹے بھائی ہیں، اگر وہ غور سے ذرا سن لیں، اس کا تعلق امن و امان سے بہت زیادہ ہے۔ کوئٹہ کمیشن کا رپورٹ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ رپورٹ جب اس نے بنایا ہے شروع سے، تو اس میں بلوچستان کا ایک بہت ہی اندوناک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ ماضی قریب ہے۔ ایک ہوتا ہے ماضی بعید، آپ تو اردو لٹریچر پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب یہ ہے کہ 2016 ابھی تک ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے۔ ابھی بھی اگر جائیں سول ہاسپٹل میں، بم دھماکے کے وہ نشانات یا اس کے جو ہیں وہ سیاہی یا اس کے وہ جو جل بسم ہوئے ہو سکتا ہے کہ لاشوں کے کبھی آپ کو ٹکڑے بھی وہاں پر مل جائیں۔ تو 2016 کے بعد جب انہوں نے یہ رپورٹ تشکیل دی، میں تھوڑا سا اس کو انگریزی میں اگر آپ کہیں انگریزی میں اردو میں پڑھوں گا، یہ انتہائی اہمیت کا عامل تھا۔ اس نے بلوچستان کے سارے، اس نے ہاسپٹل سے اس کو شروع کیا کہ ایک ہاسپٹل میں جب بلال قاسی صاحب کی شہادت ہوئی، جب یہ وکلا گئے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے تھے، وہ آپ اگر دیکھیں جناب والا، ناقابل گفتہ، ناقابل بیان حد تک انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ حکومت بلوچستان اور موقع پولیس کی طرف سے اس وقت کوئی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ جب بم دھماکہ ہوتا ہے، جب یہاں پر لاشیں گری ہوتی ہیں، بلوچستان کے 3200 سال کی زندگی جب بسم ہوتی ہے، میں 64 یا 57 وکلا نہیں گنتا ہوں، میں بلوچستان کے 3200 سال کو جب ایک لمحے میں بسم کیا جاتا ہے، تو اس وقت سول ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ غیر حاضر، نرسز غیر حاضر، سول ہاسپٹل جو سنیمن ہاسپٹل جس کو کہا جاتا ہے،
اس ہاسپٹل میں کوئی بھی ایسی سہولیات اس وقت نہیں تھی کہ آپ بلوچستان کے 3200 سال کی اس محنت کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیتے. ایک دو ڈاکٹر صاحبان کی اس وقت تصویریں میرے خیال آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ سامنے اس وقت آئے اور انہوں نے جو ہے ان گری ہوئی انسانوں کو, ان گرے ہوئے انسانوں کو, وکلا کو, اس بم دھماکے میں متاثر ہونے والے شہریوں کو, ویلکم مسٹر اسپیکر, ان کو بچانے کی کوشش کی. لیکن ایک خاتون ڈاکٹر یا چند ایک اسٹاف یا خود جو وکلا صاحبان ہیں وہ اپنے دوستوں کو کہاں لے جاتے. اور اس رپورٹ میں بہت ہی تکلیف دہ بات کی گئی ہے جناب والا, دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر انسان جو ہیں وہاں بم دھماکے سے زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان کی اکثر کی اموات بنیادی علاج نہ ہونے کے باعث ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی غیر حاضری کی وجہ سے ہوا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہاسپٹل میں ایک اچھا نظام, میں بہتر نظام یا بہترین نظام کی بات نہیں کرتا, یا فرسٹ ایڈ کے حوالے سے عدم سہولیات کی بنیاد پر ہوا. یہ اس فائنڈنگ کی, اس کمیشن کی جناب والا فائنڈنگ ہے, اس کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جس کو پولیس کہتے ہیں, انہوں نے پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں پروفیشنلزم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہاں پر رشتہ داری, تعلق داری اور باقی جو ہے من پسند افراد کو جو ہے اس طرح تعینات کیا جاتا ہے. لہذا جو لا اینڈ آرڈر ہے یا جو ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے. ایک تو طرف سے بم دھماکہ ہوا,